کر دیا جائے کہ دوسروں کا آن. جی سب کا آڈیو اور ویڈیو آف ہے, آپ کا صرف آن ہے, آپ شروع کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي او كما قال عليه الصلاه والتسليم. ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم, تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر, تمام صحابہ پر, تابعین پر, تبع تابعین پر, متبعین پر, تمام اولیاء اللہ پر. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر. میرا محترم عزیز دوستوں, بزرگوں, سب سے پہلے میں جو ہے بغیر کسی تمہید کے اس محفل کے آغاز کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا, شاید وہ میوٹ ہو گیا تھا, شروع سے نہیں آئی کیا آواز ہے؟ جی اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. اچھا, شروع سے آئی. صرف بیچ میں رکی تھی آواز. اچھا بیچ میں رک گئی تھی. ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہیں اس خالق ابھی آخر میں کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ابھی آخر میں رکی تھی. درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم, تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر, تمام صحابہ پر, تابعین پر, تبع تابعین پر, متبعین پر, تمام اولیاء اللہ پر. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر. آداب بھائی ذرا یہ میوٹ کریں ان کو. شاداب بھائی صرف مولانا کو چھوڑ کے بہت سارے دوسرے لوگ انمیوٹ ہیں, تھوڑا سب کو میوٹ کر دیجئے. میں سبھی کو میوٹ کر رہا ہوں, پھر مولانا صاحب پھر سے اپنے کو انمیوٹ کر لیں گے, باقی لوگ رہنے دیں گے. یہ کر دیجئے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. محترم حضرات, میں جو ہے بغیر کسی تمہید کے, چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے, آج کی اس آن لائن اس محفل کے آغاز کے لیے میں مولوی محمد احمد شریف شاہی تمکوری کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو ہے اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے شروع فرمائیں. محمد احمد شریف تمکوری شاہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء أنزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر ما شاء الله منهم أحدا. ما شاء الله وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل الله أكبر زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ و قاری محمد احمد شریف، جو اس وقت میں جو ہے دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں عربی پنجم میں پڑھ رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت جو ہے قاری صاحب کی آواز میں اور مٹھاس عطا فرمائے، اور قاری صاحب کو اللہ رب العزت جید عالم بنائے۔ اس کے بعد جو ہے میں بغیر کسی تمہید کے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں نعتیہ کلام پڑھنے کے لیے حافظ و قاری محمد صلاح الدین میسوری مفتاحی کو میں دعوت دیتا ہوں۔ یہ اس وقت میرے بغل میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں شاداب بھائی، میں ان کو اپنے ہی ویڈیو سے میں پڑھا لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش پر فرش پر عرش پر فرش پر کیا گلی کیا نگر، ہر جگہ جن کی ہے دھوم دھام، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ بعد اللہ کے جو ہیں سب سے بڑے، ان کا پیارا محمد ہے نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ ان کا پسینہ ایسے مہکے جیسے مشک و عنبر، جیسے مشک و عنبر۔ ان کا چہرہ ایسے چمکے جیسے چاند کا پیکر، جیسے چاند کا پیکر۔
ان کے دندا ایسے دم کے جیسے لالو گوہر، ان کے دندا ایسے دم کے جیسے لالو گوہر، ان کے جیسا ہنسی کوئی ہے ہی نہیں، حسن جن پر ہوا ہے تمام، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ ان کی پیاری پیاری سیرت قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، ان کی آمد مظلوموں کے خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر، ان کی صورت چاند ستارے دیکھ کے ہوں گے دلگیر، ان کی صورت چاند ستارے دیکھ کے ہوں گے دلگیر، اس چمن زار میں یعنی سنسار میں، اس چمن زار میں یعنی سنسار میں لے کے آئے جو رب کا پیام، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ عرش پر فرش پر، عرش پر فرش پر، کیا گلی کیا نگر، ہر جگہ جن کی ہے دھوم دھام، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ و قاری مولوی محمد صلاح الدین مفتاحی میسوری، اللہ رب العزت جو ہے موصوف کی آواز میں اور مٹھاس نصیب فرمائے۔ ناظرین، بغیر کسی تمہید کے اس وقت میں جو ہے ہمارے درمیان میں کئی علماء بھی جو ہے تشریف فرما ہیں اور سن رہے ہیں۔ آج کے ہماری اس میں کے خصوصی جو مہمان ہیں وہ حضرت مولانا مفتی محمد امانت علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ حضرت جو ہے اس وقت دارالعلوم وقف دیوبند ام المدارس کے جو ہے حضرت حدیث اور افتاء کے استاد ہیں۔ اس سے پہلے کئی سال تک حضرت جو ہے دارالعلوم حیدرآباد میں جو ہے تخصص فی الفقہ والافتاء والقضاء حضرت جو ہے اس کے استاد رہے۔ اب جو ہے حضرت فی الحال جو ہے دارالعلوم دیوبند وقف میں حضرت جو ہے استاد ہیں۔ تو حضرت کو میں دعوت دینے سے پہلے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے بیان کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تقریباً 5 مہینے پہلے جو ہے آپ حضرات میں سے کئیوں کو معلوم ہوگا کہ میرے والد صاحب علی جناب محمد طیب صاحب
मरहूम वालिद साहब का जो है अचानक इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जो है इत्तेफाकन मैं चूंकि बेंगलोर में खिदमत कर रहा था, मुझे मैसूर आना पड़ा। तो उस वक़्त में मेरे दिमाग में यही फ़िक्र सवार थी कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरी मुलाकात जो है हमारे दोस्त आली जनाब इदरीस साहब, इनसे कई मरतबा होती रही। तो इदरीस भाई की भी जो है दिली ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी कि हम लोग जो है एक ऑनलाइन इस्लामिक स्टडी करने के लिए जो है कोई वेबसाइट बनाएं, जिसमें वो लोग जिनके पास जो है दूर दराज जाने के लिए जो है वक्त नहीं है, जैसे ऐसे कई मरतबा हुआ कि हमारे बाज़ दोस्त व अहबाब जो है उसमें कई डॉक्टर भी हैं और उसमें कुछ इंजीनियर भी हैं, कुछ वकला हजरात भी हैं। जब मेरी इनसे बातचीत होती थी तो एक चीज़ इनके अंदर ये देखने को मिलती थी कि ये हजरात मुझसे कहते थे कि हजरत बड़ी तमन्ना है दिल में कि हम जो है पढ़ें, लेकिन वक्त नहीं है, शादी हो गई और अब जो है हम कामों में लग गए, ड्यूटी में लग गए, वक्त नहीं है। लेकिन आज भी जो है दिल बहुत चाहता है कि हम पढ़ें, लेकिन हम जा नहीं सकते हैं। तो उनकी ये तमन्नाएं भी मेरे पास थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रख कर के जो है हमने जामिया तय्यब ऑनलाइन के नाम से एक वेबसाइट बनाया, और उसमें जो है बहुत जल्द आइंदा जो है दरस अकाइद का भी जो है निज़ाम किया जाएगा, और कुरान की तफसीर, हदीस की तशरीह और तजवीद के साथ जो है कुरान शरीफ को पढ़ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है बहुत जल्द सहूलत की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो वेबसाइट भी अभी उसका काम चल रहा है, उसके अंदर अभी बहुत सारे अपडेट लाने बाकी हैं, और एक निसाब भी जो है कुछ हमारे दोस्त अहबाब असातिज़ा की निगरानी में उलमा बैठ कर के बहुत जल्द इसे जो है तैयार कर रहे हैं कि आम लोगों के लिए एक मुख्तसर सा जो है एक कोर्स बनाया जाए, जिसमें जो है सब लोगों के लिए सहूलत हो जाए कि वो घर बैठे और अपने ऑफिस में रहते हुए, कामकाज में लगे रहते हुए जो है वो सहूलत के साथ जो है ऑनलाइन जो है इल्म दीन को हासिल करें। तो बहरहाल इसी के खातिर जो है इसका आगाज़ किया गया। तो सबसे पहले जो है हमारे इदरीस भाई ने राब्ता किया और कहा कि बहुत सारे हजरात हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुकम्मल जो है मुताला करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। तो हमने जो है इसी से दर्स का आगाज़ कर दिया, और ये बहुत जल्दी में हुआ है, 2-3 दिन के अंदर जो है। इस वजह से इसके बाद जो है मैं हमारे दूसरे कुछ उलमा भी जो है बतौर मेहमान के यहाँ पर इस वक़्त में हैं, जिसमें जो है हज़रत मौलाना मुफ्ती हसन ज़ीशान क़ादरी साहब, जो रायचूर के जमीयत के जो है सदर भी हैं। इसी तरीके से हमारे शहर मैसूर से मुफ्ती अजहरुल हसन बेग साहब, इसी तरीके से शहर बेंगलुरु से दारुल शाह वलीउल्लाह के उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती अम्मार अहमद शरीफ साहब कासमी, इसी तरीके से टिपटूर से मौलाना मोहम्मद फारूक साहब शाही कासमी, इसी तरीके से पटना के जामिया मस्जिद से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असअद साहब कासमी, जो इस वक्त में जो है पटना में बहुत अच्छा जो है काम कर रहे हैं। इसी तरीके से और दूसरे भी लोग जो है इसमें बहुत सारे शरीक हैं। इस वक्त में मुझे नाम जो है जहन में नहीं आ रहा है। मैं सबका जो है सबको मैं मरहबा कहता हूँ कि आप हजरात ने बहुत पहले ही, बस थोड़ी देर पहले जो है इन हजरात से राब्ता किया गया, और इनके सामने जो है मैंने हकीर से दावत पेश की, तो इन्होंने जो है बखुशी उसको तस्लीम किया, और बगैर किसी तकल्लुफ़ के ये हजरात जो है शरीक हो गए। बहरहाल अब इस वक्त मैं जो है मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमानत अली साहब कासमी, उस्ताद हदीस व इफ्ता दारुल उलूम देवबंद वक्फ से मैं हज़रत से अदबन दरख्वास्त करता हूँ। हज़रत जो है, हज़रत के पास हमने इफ्ता पढ़ा मैंने, और हज़रत जो है तालिब इल्मी के जिस वक्त में पढ़ता था, हज़रत बहुत शफ़क़त फरमाते थे और बड़ी नरम दिली के साथ जो है हमारी तरबियत किया करते थे। बहरहाल मैं हज़रत को जो है अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले की इस वक्त में अहमियत और ज़रूरत क्या है, उस पर हज़रत जो है रोशनी डालें। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमानत अली साहब कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین، سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کے منعقد کرنے والے تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاص طور پر مفتی محمد سلطان صاحب تو میں دلی طور پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مطالعہ سیرت کے لیے یہ پروگرام آج کا منعقد کیا، اور جو حضرات بھی مطالعہ سیرت کے اس کلاس کے اندر شامل ہوں گے، میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ مطالعہ سیرت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جن لوگوں نے بھی آج کے اس کلاس کے لیے اور آئندہ کے اس پورے پروگرام کا حصہ بننے کا اپنا ایک طے کیا ہے، وہ سب لوگ یقیناً قابل مبارکباد ہیں. اور جدید ٹیکنالوجی سے جہاں اس کی بہت ساری منفی چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مثبت چیزوں کو استعمال میں لانا چاہیے. ہر چیز کے اپنے ایک اثرات ہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں، اور یہ یقین جانیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسل کو جدید ٹیکنالوجی کے مثبت اور بہتر نتائج اور بہتر مصارف سے آپ واقف نہیں کریں گے تو وقت تو ہمارا گزرنا ہے، اور انہی ٹیکنالوجی کے ساتھ گزرنا ہے، انہی موبائل اور انہی انٹرنیٹ کے ساتھ گزرنا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے وقت کو ایک غیر ضروری اور ایک لایانی چیزوں میں، بسا اوقات غلط چیزوں میں صرف کریں گے. اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ ٹیکنالوجی کے ان چیزوں کو اگر صحیح مصرف میں نہیں استعمال کرتے ہیں تو ان کا وقت اور ان کی صلاحیت اور ان کی عمر غیر ضروری اور لایانی اور بیہودہ چیزوں کے اندر صرف ہوتی ہے. اس لیے آن لائن کا یہ پروگرام اور آن لائن کلاسیں میں سمجھتا ہوں بہت بہتر متبادل ہیں. خاص طور سے لاک ڈاؤن کے اس زمانے کے اندر بھی یہ بہترین ہمارے وقت کا ایک مصرف ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا چاہیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری وہ چیزیں اور وہ سہولتیں ہمیں آن لائن کے اس پروگرام کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے جس کے لیے ہمیں مہینوں اور سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے. کسی عالم دین کا باضابطہ ایک ہفتے کا محاضرہ کرایا جائے، پروگرام بنایا جائے اپنے شہر کے اندر، اس کے لیے
طویل اخراجات اور طویل مصارف کے ساتھ ساتھ طویل وقت بھی درکار ہوتے ہیں، لیکن آن لائن کی اس سہولت نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے اور اس کو بہت سہل بنا دیا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اور ہمارے نئی نسلوں کو ان چیزوں کے مفید اور بہتر نتائج سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، مطالعہ سیرت کی اہمیت اور مطالعہ سیرت کی ضرورت کیا ہے، یہ واقعہ یہ ہے کہ دین سے دوری کا ایک نتیجہ ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں آج مطالعہ سیرت کی اہمیت کو بتانا پڑ رہا ہے۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ سیرت نبوی کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ سیرت نبی کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور سیرت نبی کا مطالعہ یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اس کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، الفت، عقیدت، اطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے جان سے، تمہارے مال سے، تمہارے آل و اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک تمہارے دل کے اندر میری محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نمایاں جھلک، اس لیے کہ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، دشمنوں کے ساتھ آپ کا معاملات کیا تھے، دوستوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیا تھے، گھر میں آپ کا طریقہ کیا تھا، باہر آپ کا طریقہ کیا تھا، جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں بسا نہیں سکتے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ہر چیز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سیرت کا مطالعہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور دین کے سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے سیرت کو پڑھنا یہ لازمی عنصر ہے۔ ہمارا جو اسلامی پورا سرمایہ ہے، پورا اسلامی سرمایہ کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث پر ہے۔ یہ دو مصدر شریعت ہے، اسلام کے دو اہم سورس ہیں معلومات کے اور عمل کے، قرآن اور حدیث۔ ان دونوں کا سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہم زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، وحی کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہو سکتے، قرآن کے معانی سے، قرآن کے مفاہیم سے ہم اچھی طرح واقف نہیں ہو سکتے۔ احادیث کا جو پورا ذخیرہ ہے، اس ذخیرے سے ہم اچھی طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں سمجھتے۔ سیرت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی ولادت سے لے کر کے آپ کے وفات تک کے پورے احوال کے احاطے کا نام سیرت ہے۔ احادیث کی بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن کے بہت ساری آیتیں ہیں جن کا سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ سیرت سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کا صحیح فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ماحول ہے، ملک کا اپنا ماحول اور عالمی ماحول، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہیں پر مسلمان اقلیت کے اندر ہیں، کہیں پر مسلمان اکثریت کے اندر ہیں۔ اقلیت کے اندر مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، کیا حقوق ہیں، اور اقلیت کے اندر مسلمان کس طرح اپنا تحفظ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں، مشکل حالات آ جائے تو ان حالات سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے ایمان کو اور اپنے آنے والی نسل کے ایمان کو بچا سکتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملیں گی، یہ رہنمائی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی دو ادوار ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی یہ مسلم اقلیت والی زندگی ہے، جہاں پر مسلمان اقلیت میں تھے اور کفار مکہ اکثریت کے اندر تھے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو، اپنے صحابہ کے ایمان کو کس طرح بچایا ہے، ایمان کی کس طرح تبلیغ کی ہے، اور مشکل حالات پیش آنے پر آپ نے صحابہ کو کیا مشورہ دیا ہے، اور ہجرت کے جو واقعات ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کا واقعہ ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا ہے، حضرات صحابہ کا ہجرت کرنا ہے، ان چیزوں سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے اقلیت کے اندر ہونے کے ناطے اور مظلومیت کے اندر ہونے کے ناطے، مشکل حالات کے اندر ہونے کے ناطے۔ اسی طریقے سے جہاں پر مسلمان اکثریت کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے مدینے کی، وہ یسر کی زندگی ہے، مسلم اسٹیٹ کی زندگی ہے، اور آسانی کی اور ایک فراخی کی زندگی ہے۔ تو ہمیں مدینہ سے سبق ملتا ہے کہ اگر مسلمان کہیں پر اکثریت میں ہیں تو ان کے لیے کس طرح کے احوال اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، مسلم ملکوں کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہونے چاہیے، پڑوس کے ساتھ کیا ان کے تعلقات ہونے چاہیے۔ اب مدینہ کے اندر ہی پڑوس کے اندر یہود آباد تھے، آگے عیسائی قومیں آباد تھی، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کس طرح تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شخص کے لیے رہنما ہے، ہر شخص کے لیے آئیڈیل ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم اقلیت میں ہو تو بہترین نمونہ ہے، اکثریت میں ہو تو بہترین نمونہ ہے۔ انفرادی زندگی کے اندر ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ کوئی تاجر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تجارت کے اصول سیکھ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کو پڑھ کر کے، آپ کی دیانتداری کو دیکھ کر کے، آپ نے تاجروں کے بارے میں جو بشارتیں سنائی ہے، التاجر صدوق الامین مع النبیین، اور آپ نے فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجر حضرات قیامت کے دن فاسق و فاجر اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى وصدق وبر، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اور امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کی، تو ایسے تاجروں کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر رہنمائی ہے۔ کوئی بڑا ماہر سیاستداں ہے، قائد ہے، رہبر ہے، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ ایک شوہر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمونہ ہے۔ ایک عام انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمونہ ہے. ایک مملکت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، بادشاہ ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمونہ ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو جو انسان بھی اپنی زندگی کے اندر جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور یہ ہماری بہت ہی نااہلی اور ہماری ناسپاسی کی بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے اپنا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے ناطے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی طور پر جس طرح ہمیں اپنی زندگی میں برتنا چاہیے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو اس سانچے میں نہیں ڈال پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو ہم دیکھ لیں. دشمنوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیا رہے؟ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کس طرح ستایا آپ کو؟ شعب ابی طالب کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا. کن کن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا. لیکن جب وقت آیا بدلہ لینے کا، جب وقت آیا انتقام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا؟ مکہ کے اندر جب قحط پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے اسلامی ریاست کی حیثیت سے، تو آپ نے نہ صرف یہ کہ مکہ کے لوگوں کو جب مدد کے لیے آئے تھے مدد کی، بلکہ آپ نے ان کے قحط کے ازالے کے لیے دعائیں کی. تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ معاملہ رہا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستوں کے ساتھ معاملہ رہا، یہ چیزیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو ہے دعوت و تبلیغ کا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی ہی مبلغ کی حیثیت سے تھی، پیغمبر کی حیثیت سے تھی، داعی اور رسول کی حیثیت سے تھی، اور آپ نے پوری زندگی دعوت دی. مکہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، مدینے کے اندر بھی آپ نے دعوت دی. ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول دعوت سمجھ میں آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کیا طریقہ اختیار کیا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. ہمیں یہ پیغام دیا کہ دعوت کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے، رشتہ داروں سے ہونا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر یا دعوت کا کام کیا. اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اپنے شہر کے اندر اور اپنے علاقے کے اندر دوسرے نمبر پر ہمیں دعوت کی ضرورت ہے. آپ نے اس کے آگے بڑھ کر کے آپ طائف گئے. اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہم اپنے شہر میں دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آس پڑوس کے شہروں کے اندر بھی ہمیں دعوت دینی چاہیے. ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، وہاں آپ نے دعوت دی. اپنے ملک کی سطح پر جہاں آپ جا سکتے تھے ہر جگہ آپ نے جا کر کے دعوت دی، اور جہاں آپ دعوت جا نہیں سکتے تھے وہاں آپ نے خطوط روانہ کی. اس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے آپ کی زندگی سے کہ جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں پر تو ہم عملی طور پر جا کر کے دعوت دیں، اور جہاں دنیا کے جس خطے میں ہم نہیں جا سکتے ہیں وہاں ہم تحریری طور پہ دعوت کا پیغام پہنچائیں. اور جن زبان میں جو لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم ان زبانوں کے اندر ان تک دعوت کا پیغام پہنچائیں. آج کے ہمارے ٹیکنالوجی نے اس کو ہمارے لیے اور آسان کر دیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا کر کے اور دعوت کے پیغام کو پوری دنیا تک نشر کر سکتے ہیں. تحریر کے ذریعے سے بھی اور بیان کے ذریعے سے بھی اپنے ہم ان باتوں کو اور اسلام کے دائمی اور ابدی پیغام کو پوری دنیا تک پیش کر سکتے ہیں. تو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بڑی رہنمائی ملتی ہے. ہم اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے بڑی رہنمائی ہمیں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر کے لا اسألکم علیہ اجرا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری بات کو سن لو، میں تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اپنے اس محنت پر اور اپنے اس دعوت پر تم سے کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ آپ نے ایک دعوت کا ایک اصول دے دیا کہ
دعوت کے لیے سوال نہیں کرنا ہے، بلکہ بلا کسی اجر کے اور بلا کسی طلب کے، بلا کسی اجرت کے ہمیں اپنی بات دوسروں تک پہنچانی ہے. یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ دیکھیے کہ کامل و اکمل ہے. دنیا کے انبیاء کے علاوہ کوئی ذات کامل نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی ذات معصوم نہیں ہے. انبیاء کی ذات کامل ہے اور کاملوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو پڑھتے ہیں، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنا کر کے اختیار کر کے ہم بھی اکمل بننے کی کوشش کر سکتے، سعی کر سکتے. اس لیے کہ انسان جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور جن چیزوں کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ اور لازمی جز بنا لیتا ہے، انسان ان چیزوں کی طرف بڑھ جاتا ہے. ہم برائی کے راستے پہ چلیں تو ظاہر سی بات ہے ہم برائی کے راستے میں ترقی کرتے ہوئے بہت دور نکل جائیں. ہم اگر نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے نیکی کی بلند صفات تک ہم پہنچ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو نبوی صفات کے اندر اور ملکوتی صفات کے اندر ڈھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ سیرت یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. آج کے ماحول کے اندر اگر ہم بات کریں مطالعہ سیرت کی اہمیت اور مطالعہ سیرت کی ضرورت کی، تو 2-3 چیزیں بڑی اہم ہو جاتی ہیں. اس وقت کا جو ماحول ہے یہ اسلام مخالف ماحول ہے اور طرح طرح کے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام مسلمان بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسلام مخالف ان پروپیگنڈا سے بہت حد تک متاثر ہو جاتا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہوتا ہے اور پروپیگنڈوں سے متاثر ہونے کا بعض مرتبہ اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. چونکہ جو بات ہم بار بار سنتے ہیں تو بار بار سننے کی وجہ سے وہ بات بسا اوقات دل کو لگنے لگتی ہے اور بسا اوقات وہ حقیقت معلوم ہونے لگتی ہے اور اچھا سے اچھا انسان اپنے اس تاثر کے اندر اس دور تک چلا جاتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ آج کا بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم انفرادی طور پہ شخصی طور پہ سیرت کے مطالعے سے بہت دور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت دور ہیں. اگر ہم آپ کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں دشمنوں کے اور اس طرح کے پروپیگنڈوں کے سوالات خود بخود مل جائیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اسٹڈی کرنی پڑے گی، بہت تحقیق کرنی پڑے گی. جو سوالات دشمنوں کے ہیں وہ عام سوالات ہیں اور ان سوالات کے جوابات ہماری کتابوں کے اندر ہیں. ہم اگر مطالعہ کتابوں کو پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں کو، تو ہم ان کے جوابات آسانی سے دے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سوال اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی شادیاں کی، 9 شادیاں کی، تو گویا کہ آپ جو ہے ایک عیش پرست انسان تھے، آپ ایسے تھے. آسانی سے جواب دے سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز اور پاک سیرت کوئی ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہلی شادی جو ہو رہی ہے وہ 25 سال کی عمر میں بیوہ سے ہو رہی ہے، 40 سال کی بیوہ ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں وہ سب کے سب آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی دوسری اور تیسری شادیاں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ نے کسی کنواری سے شادی نہیں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی طاقت اور آپ قدرت کی طرف سے دیے گئے انعامات کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی نظام کی اگر پاکی کو ہم صرف پڑھ لیں گے تو ہم دشمنوں کے ان پروپیگنڈوں کا جواب آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں.
یہ پروپیگنڈا آج شروع ہوا ہے جو ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے اردو ہندی اخباروں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں چل پڑی ہیں، ورنہ اصل یہ پروپیگنڈا شروع ہوا مستشرقین کی طرف سے۔ آپ یہ سمجھیے کہ 18ویں اور 19ویں صدی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ مختلف مستشرقین نے قرآن کریم کا سیرت کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کر کے اس کے منفی پہلو کو یا سیاق و سباق سے اس کی چیزوں کو کاٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس طرح کے بہت سارے اعتراضات انہوں نے، ان کا چونکہ ایک بہت بڑا مستشرقین کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو اسلام مخالف ماحول میں کام کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، ان کی اسی لیے تربیت کی گئی تھی، تو وہ پڑھتے تھے۔ بعض تو ایسا ہوا کہ پڑھ کر کے متاثر ہوا اور مسلمان بھی ہو گئے، بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ پڑھ کر کے اور دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہندوستان کے اندر متوا تھا، متوا نول کشور کا نام سے، لکھنؤ کے اندر۔ یہ متوا، اس کے جو مالک تھے ہندو تھے اور لیکن بڑے اچھے لوگ تھے، اور قرآن کریم کو یہ شائع کرتے تھے، اور قرآن کریم کو شائع کرنے کے لیے بڑا اچھا نظام انہوں نے بنا رکھا تھا، حفاظ کو طے کر رکھا تھا کہ آپ چھوئیں گے، جو بھی پلیٹیں چھوئیں گے تو باوضو چھوئیں گے، جو اس کا پانی گرے گا تو ایک ہاؤس کے اندر وہ پانی گرنا چاہیے تاکہ وہ پانی وہیں خشک ہو جائے، قرآن کریم کا وہ پانی بھی کسی اس طرف نہ جائے۔ وہ بہت ترقی کر رہے تھے، تو نئی نئی کتابوں کو دور دراز ملکوں سے منگوا کر کے اس کو ہندوستان کے اندر اپنے متوا سے شائع کر، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے جو بڑے لڑکے تھے وہ مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے کتاب لانے کے لیے۔ اسی سفر میں وہ عراق کے سفر میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں غالباً 1923 کا واقعہ ہے یا 1903 کا، تاریخ تھوڑا سا میں بھول رہا ہوں۔ وہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ 2 صحابی کی قبریں کھل گئی، اور یہ طے ہوا کہ بھئی یہ قبریں کھل گئی ہیں تو ان کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، اور یہ پلان ہو گیا، طے ہو گیا، اور بڑا اجتماع بھی اس کے لیے ہوا۔ بہت سے لوگ وہاں پہ آئے، چونکہ انگریزی فوج بھی وہاں پر تھی تو بہت سارے عیسائی بھی آئے، بعض جرمن جو ہے فلمی لوگ بھی آئے فلم بنانے کے لیے اس پہ۔ تو وہ جو قبریں کھودی گئی وہ 2 صحابی کی قبریں تھیں اور 2 شہید کی قبریں تھیں، اور بالکل تازہ تھی، ان سے خون تک مطلب ٹپک رہا تھا، تازہ خون۔ یہ منظر دیکھ کر کے یہ متوا نول کشور کے جو لڑکے جو ہندو تھے جو وہاں کتاب خریدنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو منظر سے متاثر ہو کر کے وہ مسلمان، اور واپس ہندوستان نہیں آئے کہ وہاں جائیں گے تو باپ پٹائی کریں گے اور واپس اسلام لانے کے لیے مجبور کریں گے، تو ہندوستان نہیں آیا۔ پاکستان بننے کے بعد پھر وہ پاکستان چلے گئے تھے اور پاکستان میں ہی وہ رہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مستشرقین بھی مسلمان ہوئے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کی اچھی خدمت کی، لیکن ایک مستشرقین کا جو بڑا طبقہ تھا وہ اسی مخالف ماحول کے اندر کام کر رہا تھا اور مخالف ذہنیت کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اس کا ایک خاص مشن تھا، وہ اس کے لیے پوری طاقت جھونکے ہوئے تھے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں تک انہوں نے کیا کہ قرآن کریم کا جو دوسری زبانوں میں جرمن اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمہ کیا تو ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی شروع میں شامل کر دیا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ آگے جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ اسی مصنف کی کتاب ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں وحی کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ محمد نے ایک کبوتر کو سدھا رکھا تھا اور وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کو تھوڑی وقت میں دانا دیتے تھے، وہ کان کے پاس آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ محمد جو ہے یہ میرے پاس وحی آ رہی ہے، تو کوئی وحی نہیں آتی تھی، یہ کبوتر سے وہ چیزیں سیکھتے تھے اور بولتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے پروپیگنڈے مستشرقین نے چلائے۔ اس وقت 18ویں صدی کے اندر پریس کا زمانہ نہیں تھا، چیزیں ادھر ادھر نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن جب پریس کا زمانہ آیا اور پریس کے ذریعے سے کتابیں ادھر ادھر منتقل ہونا شروع ہوئی تو ہندوستان کے اندر بھی علماء نے پڑھا اس کو، اور پھر علماء نے بعض لوگوں نے تو باضابطہ ان کے اعتراضات کو سامنے رکھ کر کے جوابات دیے۔ سر سید نے الخطبات الاحمدیہ جو لکھی ہے یہ سر ولیم میور کے ان استشراقی اعتراضات کے جواب میں
انہوں نے کتاب لکھی ہے. علامہ شبلی نعمانی نے باضابطہ سیرت النبی کے اندر مختلف طرح سے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے. اسی طریقے سے قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین لکھی، اس کے اندر انہوں نے ان کا نام لے کر کے یا ان کے اعتراض کو نقل کر کے تو نہیں، لیکن اس انداز سے کہ ان کے سوالات کے جوابات آ جائیں انہوں نے اس کو دیا. بلکہ علماء کا تو کہنا یہ ہے کہ 20ویں صدی کے اندر جتنا مطالعہ سیرت کے اوپر ہندوستان میں کام ہوا ہے، بر صغیر میں کام ہوا ہے، دوسرے ملکوں میں اتنا کام نہیں. اور یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہوگی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے لیے ایک سرمایہ افتخار ہوگا کہ اس آخری زمانے میں اسلام کا، ہندوستان کا جو پرانا زمانہ پیچھے جائیں گے تو یہاں پر منطق اور فلسفہ کا ایک زمانے تک شور اور ہنگامہ رہا، اور اس شور اور ہنگامے میں زیادہ حدیث کے اوپر اور سیرت کے اوپر کام نہیں. لیکن 19ویں صدی سے شاہ ولی اللہ کے دور سے جب یہاں پر حدیث کی چہل پہل شروع ہوئی تو پھر سیرت پہ بڑا کام ہوا. اور اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ اردو زبان کے اندر موجود ہے کہ ہم اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے کئی نام لیے. سر سید کی کتاب ہے، شبلی نعمانی کی جو سیرت النبی ہے اور اس کی تکمیل علامہ سید سلیمان ندوی نے کی ہے، یہ سیرت پہ بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے. اسی طریقے سے قاضی سلیمان منصور پوری کی جو کتاب ہے رحمت للعالمین، یہ بھی سیرت کے اوپر بہت ہی اہم کتاب اس وقت مانی جاتی ہے. مولانا ادریس کاندھلوی کی سیرت مصطفیٰ ہے 3 جلدوں کے اندر، یہ بھی بہت اہم کتاب سیرت کے سلسلے میں اور سیرت کے ماخذ کے سلسلے میں ہے. بلکہ اس کے اندر تو رحمت للعالمین کی بھی کچھ تاریخی غلطیوں پر گرفت کی گئی ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر حمید اللہ ہے، انہوں نے کئی زبانوں میں سیرت کے اوپر کتابیں لکھی. اور یہی صرف ایسا نہیں ہوا کہ اس دور میں سیرت کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی، بلکہ جو سیرت کی بڑی قدیم کتابیں ہیں عربی زبان کے اندر جو اسلام کے بالکل ابتدائی صدی میں لکھی گئی ہے، جیسے سیرت ابن ہشام ہے، کہتے ہیں کہ سیرت کے اوپر سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے. سیرت ابن اسحاق ہے، کہتے ہیں کہ سیرت کے اوپر سب سے پہلی لکھی گئی کتاب ہے. اسی طریقے سے طبقات ابن سعد ہے، سیرت حلبیہ ہے. یہ سیرت کی بہت اہم اور بنیادی کتابیں مانی جاتی ہیں، اور یہ سب عربی زبان میں ہیں، لیکن اردو زبان میں بھی ان تمام کتابوں کے ترجمے الحمدللہ ہو چکے. اس لیے، اور یہ تو میں اردو کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر بلکہ بر صغیر کے اندر اسلام کا بہت بڑا ذخیرہ اردو کے اندر ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض ہندوستان کے بعض صوبوں کے اندر بلکہ اکثر جگہوں پر مدارس کے طلباء تو اور مدارس سے جڑے ہوئے لوگ تو اردو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اور حلقوں کے اندر اردو کا چلن ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہمارے مسلمانوں کا ہے جو خاص طور پہ انگلش میڈیم اسکول میں ابتدا سے ہی داخل ہو جاتا ہے، تو ان کو اردو پڑھنے کی کہیں پر نوبت نہیں آتی ہے اور اردو نہیں سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بہت بڑے سرمایے سے دور ہوتے ہیں. کوششیں اس کی بھی ہو رہی ہے کہ دوسری زبانوں میں بھی یہ چیزیں آ جائیں، اسلامیات کا سرمایہ آ جائے. اور سیرت کے اوپر تو خیر انگلش کے اندر اور اسی طریقے سے تیلگو کے اندر اور مختلف زبانوں کے اندر سیرت کی چیزیں منتقل ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا جو بہت بڑا سرمایہ ہے جو عربی کے اندر ہے، تو عربی میں جتنا بڑا سرمایہ ہے وہ سارا سرمایہ اردو کے اندر آج بھی منتقل نہیں ہوا ہے. اور جتنا بڑا سرمایہ اردو زبان کے اندر ہے وہ سارا سرمایہ وہ دوسری زبانوں میں منتقل نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. اتنے بڑے وسائل اور اتنے بڑے اسباب ہندوستان کے ماحول کے اندر جہاں پر مسلم حکومتیں نہیں ہیں اور مسلم بڑے ادارے اس طرح کے تحقیق کا کام کرنے والے نہیں ہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اردو زبان کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو استوار رکھا جائے، اپنی آنے والی نسل کو اردو سے ضرور جوڑا جائے. آج کل ہندوستان کے اندر الحمدللہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ہر جگہ مکاتب کا نظام چل جائے، اور وہ لوگ جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹہ مکتب کے اندر لگائیں. ایسی کوشش یہ کی جائے کہ مکتب کے اس 1 گھنٹے کے اندر قرآن کے ساتھ ساتھ اردو کی مضبوط تعلیم دی جائے. اس لیے کہ اگر اردو کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مطالعہ سیرت کے لیے
ہمیں بہت زیادہ کلاسوں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں حدیث پڑھنے کے لیے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ چونکہ کلاسیں آپ کرتے ہیں اس کا ایک محدود دائرہ ہوتا ہے، محدود وقت ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس محدود دائرے اور محدود وقت کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی. لیکن اگر ہمارے ان کلاسوں کے ذریعے سے، آن لائن کلاسیں ہوں یا آف لائن کلاسیں ہوں، ان کلاسوں کے ذریعے سے اگر ہمارے اندر ایک چنگاری جلا دی جاتی ہے اور ہمارے اندر ایک شوق پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اس شوق کی بنیاد پر ہمارے پاس اتنی سی صلاحیت ہے کہ ہم از خود مطالعہ کر سکتے ہیں، تو ہم سیرت کی اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اپنی زبان کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم درس قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے مطالعے کے ذریعے سے بھی قرآن کو بہت حد تک سمجھ سکتے ہیں. اس لیے میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلاصہ کے طور پر یہ 3 چیزیں ہیں کہ آن لائن جو تعلیم ہے اس کی جو ضرورت ہے، یہ ایک بڑا ایک اچھا ہمیں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ملا ہے، ایک چانس ملا ہے، اور ایک بہتر متبادل ہمیں ملا ہے آن لائن تعلیم کا. اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اردو کے ساتھ ہمارا اپنا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ ہم اسلام کے جو سرمایہ اردو زبان کے اندر ہے، بہت بڑا سرمایہ اردو میں منتقل ہو چکا ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکیں. اسی طریقے سے مطالعہ سیرت کو ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. جو ہم کلاسیں کر رہے ہیں ان کلاسوں میں ہم سیرت کو پڑھیں. اس کے علاوہ خارجی اوقات کے اندر اگر ہم اردو جانتے ہیں تو اردو کے اندر، اور اردو نہیں جانتے ہیں تو اپنی زبان میں جو بھی سیرت کی اہم اور معتبر کتابیں ہمیں ملتی ہیں، ہم ان معتبر کتابوں سے استفادہ کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کچھ آپ حضرات کے سوالات ہوں چھوٹے موٹے تو آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. محترم حضرات، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک جو ہے حضرت کی مصروفیت بہت زیادہ رہتی ہے. اس کے باوجود بھی حضرت جو ہے حقیر سی دعوت پر جو ہے اپنا قیمتی وقت اتنا زیادہ نکالا ہے. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت کے جو ہے مختلف موضوعات پر جو ہے عناوین ہند و پاک کے کئی رسالات میں جو ہے شائع ہوتی ہیں، چھپتی ہیں، اور حضرت نے جو ہے کئی کتابیں بھی حضرت نے تصنیف کی ہیں. جیسے جو ہے فتاوی شامی، یہ ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی. حضرت نے جو ہے اس پر جو ہے تحقیق و تصحیح کا بھی کام کیا ہے. اسی طریقے سے ترمذی کی شرح تحفۃ العبقری حضرت نے تحریر فرمائی ہے. اسی طریقے سے حضرت کی کتاب جو ہے امام ابو حنیفہ کے سوانح افکار بھی ہے. بہرحال حضرت جو ہے بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے اور حضرت کے فیض کو عام فرمائے. انشاءاللہ حضرت نے جتنی باتیں کہی ہیں ان سب پر جو ہے ہم مکمل عمل کرنے کی جو ہے ضرور کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے. بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے، چونکہ آج پہلا دن تھا تو صبح سے لے کر جو ہے مصروفیت بھی زیادہ تھی، تو میں نے نہ کوئی تمہیدی بات سوچی اور نہ کوئی اور بات جو ہے میں سوچ پایا ہوں. کل سے جو ہے انشاءاللہ ہماری کلاس کا جو وقت ہوگا وہ 9 بجے سے لے کر 9:45 تک ہوگا. شام میں پونے گھنٹے کی یہ گھنٹی ہوگی، اور پیر سے لے کر جمعے تک 2 دن چھٹی رہے گی، ہفتہ اور اتوار، اور پیر سے لے کر جمعہ تک جو ہے یہ روزانہ یہ کلاس چلے گی. اسی طرح بہت جلد جو ہے ایک نصاب ہماری دوست احباب کی ایک ٹیم، ایک جماعت جو ہے تیار کر رہی ہے. وہ بھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے اس میں تجوید بھی ہوگی، تفسیر بھی ہوگی، اور حدیث کی تشریح بھی ہوگی، اور اس پر جو ہے فقہ بھی انشاءاللہ شامل ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے نصاب بنا کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. بہرحال اس وقت جتنے حضرات شریک ہیں میں سب کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ اس میں جو ہے کئی ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور کئی ریٹائرڈ حضرات بھی ہیں، اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور مدارس کی بھی جو ہے بعض طلباء ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے سب قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ صحیح طریقے سے اس کا حق جو ہے ادا کیا جا سکے.
इंशाअल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सीरत, आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हालात और आपका लड़कपन और आपकी जवानी और आप अलैहिस्सलाम का मक्की दौर, नबी करीम अलैहिस्सलाम का मदनी दौर, और आप जो है बीवियों के साथ किस तरह रहते थे, हजरत सहाबा की किस तरीके से तरबियत फरमाई और आप दुश्मनों के साथ कैसे बर्ताव किया करते थे, मुकम्मल सीरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी तौफीक अता फरमाए, किताबों का खुलासा आप हजरात के सामने पेश किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त में मैं सबका जो है उमूमी शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसन जो है जो इस वक्त हमारे मेहमान रहे उनका भी मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उलमा हजरात जो है अपने कीमती वक्त को निकाला। हज़रत मौलाना मुफ्ती अम्मार अहमद शरीफ साहब कासमी, हज़रत मौलाना मोहम्मद असद साहब कासमी और मुफ्ती अजहरुल हसन बेग साहब कासमी, मुफ्ती हसन जीशान कादरी कासमी और मुफ्ती मोहम्मद सबील साहब कासमी। इसी तरीके से हमारे शहर मैसूर के आली जनाब इब्राहिम सेठ साहब, सेक्रेटरी मस्जिद कच्ची मेमन, अल्लाह ताला इनसे भी जो है बहुत दीनी और मिली खिदमत ले रहा है। और इसी तरीके से मैं जनाब मोहम्मद इदरीस साहब से भी जो है आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इदरीस भाई हैं जिन्होंने जो है हमारा वेबसाइट जो है इसको बनाया है और उसका पूरा खर्च जो है इन्होंने उठाया है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम को कबूल फरमाए। बस इंशाअल्लाह बकिया बातें कल अर्ज की जाएंगी। जो नए हजरात हैं जो इस क्लास में शामिल होना चाहते हैं वो मेरा नंबर जो है नोट फरमा लें और मुझे व्हाट्सएप के जरिए से जो है रब्ता फरमाएं। जो हजरात नए हैं उनके लिए नंबर जो है शेयर किया जा रहा है 9945121966 9945121966। ये मेरा नंबर नोट फरमा लें। 2-4 मिनट सवालात के लिए वक्त दिया जाएगा, वो हजरत से सवालात कर सकते हैं। उसके बाद जो है दुआ हो जाएगी और हमारा ये प्रोग्राम जो है इख्तिताम को पहुंच जाएगा। 2-3 मिनट में आप जल्दी कोई जरूरी सवाल हो तो वो करें, वक्त बहुत हो चुका है। उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। शादा भाई सबको अनम्यूट कर दीजिए ताकि सवाल कर सकें। जी अनम्यूट है। एक एक करके करें। जी जी किसी को कोई सवाल पूछना है तो जल्दी करें, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजरत बहुत मसरूफ रहते हैं, जल्दी सवालात कीजिए, हजरत का आराम का वक्त है। मैंने एक सवाल बहुत ही पहले किया था, एक सवाल। जी 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 वो सवाल मैं बाद में देखा। आपका सवाल यह है कि आवाज कुछ ज्यादा आ रही है तो आप बंद कर लें, जब बोलना हो तो आप अनम्यूट कर लें। अभी फिर वक्त अपने अपने बंद कर दें। जो सवाल करना चाहते हैं वो अपना हाथ वो उसमें वो ये करें, उनको जो अनम्यूट किया जाएगा। जी एक सवाल चैट में आया हुआ है कि दावत और तबलीग के नुक्ते नज़र से वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, इसको मुतल्लल अंदाज में वाज़ेह किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मसला चूँकि हमारे यहाँ का फ़िक़ही मसला है कि भाई ये तस्वीर है कि नहीं है, और ये इख्तिलाफी मसाइल अपनी जगह पर हैं। उसके बावजूद दावत और तबलीग के नुक्ते नज़र से और दिफाए दीन के नुक्ते नज़र से वीडियो बनाने की गुंजाइश है, और ये मबाइस फ़िक़हिया की एक तजवीज़ भी है, और मैं समझता हूँ कि ये इसकी गुंजाइश है। मबाइस फ़िक़हिया की जो तजावीज़ छपी हुई है जमीयत उलमा की, उस तजवीज़ के अंदर भी इसका तज़किरा है। इसी तरीके से फ़िक़ह एकेडमी का एक सेमिनार हुआ था, उसके अंदर भी दावत और तबलीग के नुक्ते नज़र से और दिफा इस्लाम के नुक्ते नज़र से वीडियो बनाने के लिए और टेलीविज़न चैनल पर आने के लिए ये गुंजाइश की बात कही गई है। उस इख्तिलाफ से हट करके कि ये तस्वीर है या तस्वीर नहीं है। अगर तस्वीर नहीं मानते हैं तो कोई मसला ही नहीं होता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमारे उलमा ने उसको तस्वीर मान करके भी एक ज़रूरत के इस हिस्से को ख़ास किया है, मुस्तस्ना किया है कि आप ये समझिए कि अभी जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, तो अगर ये उसी नुक्ते नज़र से है और उसी बुनियाद पर हम
آپ کے سامنے بات چیت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ویڈیو کا ہی ایک حصہ ہے، اس لیے اس میں بھی وہی تصویریں ہیں اور ویڈیو بن رہی ہے، تو یہ بھی پروگرام ہمارے اسی نقطۂ نظر کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ ادنا سا آدمی کا سوال کا جواب دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ وقت بہت ہو چکا ہے۔ ایک طالب علم نے معلوم کیا ہے کہ مطالعہ سیرت کے لیے کوئی کتاب کا نام بتائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ اہم کتابیں ہیں، اور پڑھنے والے طالب علم کے لیے چونکہ تحقیق کا ایک ذوق بھی ہونا چاہیے، تو سیرت النبی اور سیرت مصطفیٰ اور رحمت للعالمین یہ بہت اہم کتابیں ہیں، اور لوگ عام لوگوں کے لیے تو نبی رحمت ہے، سیرت مصطفیٰ رحمت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتابیں مطالعہ کر سکتے ہیں عام لوگ، لیکن پڑھنے والے طلبہ کے لیے یہ 3 کتابیں ہیں، یہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت تاریخ علم سے فی الوقت کون سی کتابیں پڑھنا اچھا مناسب ہے؟ کیا بولے؟ تاریخ علم سے فی الوقت کون سی کتابیں پڑھنا مناسب ہے؟ تاریخ الانس، جی تاریخی اعتبار سے کون سی کتابیں معتبر ہیں پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، تاریخی اعتبار سے سیرت مصطفیٰ تاریخی اعتبار سے بھی بہت وہ ہے، اتھینٹک ہے، اور رحمت للعالمین جو سید سلیمان منصور پوری کی ہے وہ بھی اچھی ہے۔ سیرت النبی کے اوپر کچھ علماء نے اعتراضات کچھ کیے ہیں، حالانکہ وہ کتاب بھی بہرحال مستشرقین کے اعتراضات کو سامنے رکھ کر کے تو بہت اہم ہے، لیکن یہ 2 کتابیں جو ہیں تاریخی پس منظر میں بھی بہت مفید ہے، بہت صحیح۔ جی جزاکم اللہ خیرہ۔ بہرحال دیکھیے وقت بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ حضرت نے جو ہے اپنی بات میں بھی کون کون سی کتابیں ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ پورا پروگرام جو ہے ریکارڈ ہوا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام جو ہے ہمارا چینل ہے یوٹیوب الذکرہ، اس پر جو ہے ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے، آپ وہاں سے پھر دوبارہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آخر میں جو ہے دعا کے لیے میرے سسر حافظ عبدالواجد بیگ صاحب، اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے بڑی دینی خدمات لے رہا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا سایہ ہم پر قادر قائم فرمائے۔ میری درخواست ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے اس مجلس کا اختتام فرمائے۔ حافظ عبدالواجد بیگ صاحب۔ حافظ عبدالواجد بیگ صاحب آواز آ رہی ہے ان سے؟ جی دعا کیجیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة، اللهم ربنا اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم، اللهم إن قلوبنا ونفسنا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اے رب کریم، اے اللہ ہم سب کو بہترین تربیت فرما دے، سنت پر تربیت فرما دے، سنت کا ایک ایک جز اور ہمارے زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے رہن سہن میں تو اللہ تو داخل فرما دے، ہمیں سنتوں سے محبت نصیب فرما دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک فکر کو، اور ایک ایک ان کی محنت کو اپنی زندگی کا جز بنا کر اپنی زندگی گزارنے کی، اور ہمارے علماء کرام اور ہمارے مشائخ ہمیں اس سنت کے ذریعے سے جو ہماری رہبری فرما رہے ہیں، اے اللہ اس کو ہمیں اپنی زندگی کا وتیر عمل بنانے کی اور اس پر اپنی زندگی کو صحیح چلانے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہم سب پر قادر قائم فرما کر ہم کو ان سب سے مستفیض فرما،
اور ہمارے اہل و عیال کے اندر بھی اس کی محبتیں پیدا فرما، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو یہودیت و نصرانیت اور مشرکانہ طریقے ہیں اس کو ہم چھوڑ کر کامل سنتوں پر زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ 40 دن کا یہ کورس ہے، اگر کوئی حضرات جو ہے داخلہ لینا چاہتے ہیں تو میں نے چیٹ میں بھی جو ہے نمبر دے دیا ہے، آپ حضرات جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ ہیلو ہیلو جی جی ذرا نمبر دوبارہ ذرا بتا دیجیے۔ 9945 121 121 966 966۔ جی شکریہ، ٹھیک۔ 9945 121 966 نمبر میسج میں دے دیا گیا ہے، بندہ محمد سلطان۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میسج میں نمبر نام کے ساتھ دیا گیا ہے۔ جی شاداب بھائی ابھی کلوز کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ جی دادا ابھی کلوز کر دیجیے اس کو۔ بھائی اپنا جلدی جلدی آواز ہی نہیں